نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ نظام امامت مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا، اور بعد میں خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثناء میں یہ نظام امامت تبدیل ہو گیا خلافت میں۔ وہ مراد یہ ہے خلافت سے کہ جس میں حاکم اللہ کی طرف سے منسوب نہیں ہوگا، جبکہ نظام امامت میں حاکم اللہ کی طرف سے منسوب ہونا ہے۔ لیکن خلافت میں حاکم لوگوں نے انتخاب کرنا ہے، قانون اللہ کا حاکم منتخب نے قانون الہی نافذ کرنا ہے۔ امامت میں اللہ کی حاکمیت ہے اور اللہ نے حاکم منسوب کرنا ہے، اور قانون بھی انسانوں کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ کا لاگو ہونا ہے۔ وجوہات مختلف باعث بنی کہ اس وقت موجود نسل اول اسلام امامت سے تنزل کر کے خلافت پر آ گئے، اور اس تنزل کی طرف قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہوا تھا، پیش گوئی کی ہوئی تھی کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا شہادت کے بعد تم یہ تنزل یا یہ عقبی انقلاب اختیار کرو یا عقب نشینی کرو تم نظام الہی سے، اور واپس پلٹ جاؤ تم قبائلی اور سابقہ نظام کی جانب۔ ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کئی وجوہات باعث بنیں کہ یہ نظام امامت کے بجائے نظام خلافت قائم ہو گیا، اور پھر کچھ عرصہ یہ نظام خلافت چلا، اور امامت کے مقابلے میں خلافت سے اور تنزل ہوا، اور اس تنزل و نزول میں نوبت حاکمیت ملوکیت تک جا پہنچی کہ مسلمین کے اوپر حاکمیت اب نہ امامت کی تھی و نہ خلافت کی تھی، بلکہ ملوکیت کی تھی۔ ملوکیت یعنی آمریت، آمرانہ نظام، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایک فرد واحد اور ایک خاندان موروثی طور پر مسلمانوں کے حاکم بن گئے ہیں، اور انہوں نے قانون خدا قرآن بھی لاگو رکھنا اور جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا، اور اسے بھی ہٹا کر اور اپنے فرامین، اپنی آراء اور اپنی ثوابدید کو بحیثیت قانون نافذ کیا، کہ جسے سیاست کی اصطلاح میں آمریت و ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر عرصہ دراز تک یہ موروثی خاندانی حاکمیت لوگوں کے اوپر قائم رہی، ہر چند انہوں نے اپنا نام خلفاء ہی رکھا، خلفائے بنو امیہ، خلفائے آل سفیان، خلفائے آل مروان، خلفائے بنو عباس و خلفائے عثمانی، لیکن یہ خلیفہ کا لفظ انہوں نے محض اپنے جواز کے لیے یا فریب کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہوا تھا، ورنہ ان خلافت کے جو اصل جوہر تھا و بنیادی کام تھا وہ یہ کہ خلیفہ رسول نے اللہ کا قانون لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے، جبکہ ان خاندانی موروثی بادشاہتوں نے قرآن کو بحیثیت قانون نافذ نہیں کیا، بلکہ اپنی شاہانہ آراء اور اپنی ذاتی و شخصی آراء یا خاندانی اقدامات کو ہی قانون کا درجہ دے دیا تھا۔ اور پھر تدریجاً مسلمان اس خلافت سے بھی، اس نام نہاد ملوکی اور ملوکانہ اور اس آمریت کی خلافت سے بھی محروم ہوئے، اور ایک ایسا عہد مسلمانوں کے اوپر آ گیا کہ غلامی اختیار کرنا پڑی، انہوں نے استعماریت کے سائے میں آ گئے، اور اکثر مسلمان ممالک کے اوپر مغربی ممالک اور مغربی اقوام کی حاکمیت قائم ہوگی جو استعماری حاکمیت تھی، یعنی امامت پہلے امامت کے مقابلے میں خلافت کا نظام بنا، خلافت سے پھر تنزل کر کے ملوکیت تک آئے اور آمریت تک اور خاندانی آمریت تک، اور اس سے تنزل کر کے پھر مسلمان استعماری حاکمیت کا
شکار ہو گئی، اور تمام اسلامی ممالک بلا استثناء سب کے سب برطانوی استعمار کے تابع رہے، مغربی استعمار کے تابع رہے، کچھ فرانسیسی استعمار کے تابع، کچھ اطالوی استعماریت کے تابع، اور کچھ برطانوی اور کچھ ولندیزی، اور اس طرح مختلف حاکمیتیں ان کے اوپر قائم رہیں۔ اور پھر یہ استعماری عرصہ بھی ختم ہوا، اور اس سے بھی بدتر نظام ان کے اوپر قائم ہوا، اور وہ استکباری نظام تھا جو آج قائم ہے اور جاری ہے، کہ بنیادی طور پر عالمی شیطانی طاقتیں جو اصل حاکمیت رکھتی ہیں عالمی طور پر، اور انہوں نے مسلمان ممالک کے اوپر اپنے مہرے چنے ہوئے ہیں، اور استعماری عالمی طاقتوں نے جو نظام بنا کر اپنے مہروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر ٹھونسا ہے وہ جمہوریت ہے۔ اور اس وقت امامت کے مقابلے میں جمہوریت ہے، یعنی امامت اس دور میں، امامت سے مراد حاکمیت، ریاست و زعامت ہے مسلمین کے اوپر ان کے امور دنیاوی و امور دینی میں، اور آج امور دینی و دنیاوی سب دراصل جمہوریت کے ذریعے سے انجام پا رہے ہیں۔ حاکمیت زمین کے اوپر انسانی ڈھانچے کے ساتھ جب تشکیل دی جائے تو یہ حاکمیت مطلق کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی حاکمیت ہو، خواہ ملوکیت ہو، آمریت ہو، بادشاہت ہو، یا خلافت ہو، جمہوریت ہو، کسی بنیاد پر، نظریاتی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ امامت کی نظریاتی بنیاد ہے الوہیت اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مقتدر فرمانروا نہیں ہے، مطلق حاکمیت اللہ کی ذات کو ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منسوب ہو وہ حاکم مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، انسانیت کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے امام کہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، یا ہم نے لوگوں کا تمہیں امام بنایا ہے۔ یہ نقطہ کہ امام نصب ہوتا ہے، امام منصوب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، یہ فرضی بات نہیں ہے، قرآنی ضابطہ ہے، وہ قرآنی محکمات میں سے ہے، قابل انکار نہیں ہے۔ پہلے چند آیات اس سلسلے میں بیان کی ہیں، انہی جملہ آیات میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ قصص میں ہے، آیہ 5، جس میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ عام بیان فرمایا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں، نُرِيدُ، کہ ہم مستضعفین زمین کو، جنہیں زمین میں ضعیف قرار دیا گیا ہے، کمزور رکھا گیا ہے، جن کا حق لیا گیا ہے، جنہیں وسائل زندگی سے اور عملی میدان سے، آزادی سے محروم رکھا گیا ہے، مستضعف کہلاتے ہیں، مستکبر کے مقابلے میں ہے۔ قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال کیا مستکبر کے مقابلے میں۔ مستکبر جو غرور و تکبر و کبریائی کے ساتھ زمین کے اوپر اپنی حاکمیت قائم کرتا ہے، اور مستضعف وہ ہے جس سے ابتدائی زندگی کے وسائل بھی اس سے چھین لیے گئے ہیں، محروم کر دیا گیا ہے، اور انہیں کمزور رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستضعفین زمین کو، ان کے اوپر ہم احسان اپنا کریں گے، ان کے اوپر ہم اپنا من و منت ان کے اوپر پیش کریں گے، اور انہیں اپنی نعمت عطا کریں گے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں آئمہ بنائیں گے، امامت عطا کریں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وراثت زمین عطا کریں گے، یہ زمین کے وارث بنائے جائیں گے۔
نجعلہم آئمتاً، ہم انہیں امام مقرر کریں گے، ہم انہیں امام بنائیں گے۔ یہاں سابقہ آیات کی طرح ایک عنوان آئمہ جو جمع ہے امام کی، وہ مد نظر ہے کہ ہم ان مستضعفین کو زمین کا امام بنائیں گے، حاکم بنائیں گے، فرمان روا بنائیں گے، اور ہماری طرف سے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ نجعلہم، ہم نے خود بنانا ہے ان کو، اللہ کی طرف سے یہ بنیں گے، نہ کہ لوگوں نے ان کو امام چننا ہے یا لوگوں نے انہیں امام بنانا ہے۔ اور جب یہ ہماری طرف سے زمین کے آئمہ بنیں گے اور ہم انہیں امام بنائیں گے، نہ دوسرا کوئی منبع، تو ہم انہیں تمکن عطا کریں گے، وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں طاقت بھی عطا کریں گے، مکنت بھی عطا کریں گے، یعنی ہم انہیں یہ وسائل بھی دیں گے اور یہ طاقت و قدرت بھی دیں گے، تسلط بھی دیں گے، تاکہ یہ زمین کے اوپر غلبہ پائیں اور آئین خدا، قانون خدا کو زمین کے اوپر نافذ کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اس دن یہ مستکبرین، یہ طاغوت جو حاکم بنے ہوئے ہیں، انہیں ہم دکھائیں گے جب مستضعفین برتر ہوں گے اور ان کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، یہ امامت زمین کی کریں گے اور وراثت زمین کی سنبھالیں گے، اس وقت پھر ہم ان طواغیت کو دکھائیں گے وہ دن جس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، انہیں یہ مغلوب ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے نظام حاکمیت کا امامت ہے، اور دوسرا یہ نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کرنا ہے۔ از جملہ سورہ مبارکہ سجدہ میں حق تعالیٰ کا یہ قانون امامت موجود ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر امامت قائم کرنی ہے اور ہم نے آئمہ بنانا ہے۔ جس طرح پہلے بعض آیات کے اندر ذکر ہوا ہے انبیاء کرام کا کہ ہم نے ان انبیاء کو امامت عطا کی ہے، ہم نے ان کو آئمہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا ہے اور انہیں ہم نے آئمہ بھی بنایا ہے۔ بھلے سورہ مبارکہ سجدہ میں آیا 23 اور 24 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ لقائے پروردگار سے کے متعلق شک میں نہ پڑیں، وَجَعَلْنَاهُمْ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، ان میں سے ہم نے آئمہ بنائے ہیں، انہیں امام بنایا ہے اپنی قوم کا اور اپنے زمانے کا، یہدون بامرنا، ہمارے فرمان اور ہمارے امر سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، یہ تعلیل ہے، علت ہے، اس مقام امامت پر پہنچنے کے لیے وجہ بیان کی گئی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا کی؟ اس لیے کہ انہوں نے استقامت دکھائی راہ خدا میں، وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، اور یہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے، اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی امامت عطا کی ہے۔ یہاں پر بھی صراحت کے ساتھ اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، ہم نے ان میں سے ان کے اوپر آئمہ بنائے ہیں، پیشوا و حاکم ہم نے بنائے ہیں۔ اور ایسے ہی سورہ صاد میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے امامت کے متعلق کہ ہم نے زمین کے اوپر لوگوں کی امامت مقرر کی ہے۔ یہاں پر خلیفہ کا لفظ آیا ہے، لیکن جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ خلیفہ امامت کے مقابلے میں عہدہ نہیں ہے یا نظام کا نام نہیں ہے، خلیفہ حالت کا نام ہے کہ پہلے امام کے بعد جو امام آتا ہے، امام بعدی، ہر امام بعدی خلیفہ کہلاتا ہے، چونکہ بعد میں خلف میں آتا ہے، اس وجہ سے وہ خلیفہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ
زمین پہ قرار دیا ہے، یعنی آپ سے پہلے جو حاکم تھا اس کی جگہ پر آپ کو اب وہ منزلت عطا کر دی ہے، حکومت و امامت آپ کو دی ہے بطور خلیفہ یعنی جانشین کے طور پر۔ فحکم بین الناس بالحق، اے داؤد آپ نے حکومت قائم کرنی ہے، اور حکومت بھی آپ نے حق کے ساتھ قائم کرنی ہے۔ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتاً، ہم نے آپ کو خلیفہ قرار دیا ہے۔ اب لوگوں کے اوپر حکم کرو، حکومت کرو بالحق، ولا تتبع الہویٰ، لیکن خواہش کی پیروی نہیں کرنا، فقط اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، کہ خواہش کی پیروی آپ کو راہ خدا سے دور لے جائے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ پھر ساتھ یہ ذکر بھی کریے کہ جو گمراہ ہیں، سبیل خدا سے بہک گئے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے اس دن جس دن کو یہ فراموش کر چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر قانون نازل کیا ہے اور تم مأمور ہو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرو، یا جنہیں ہم نے مقرر کیا ہے فیصلوں کے لیے ان سے تم جا کر اپنا فیصلہ کرواؤ اور اپنے احکام ان سے لو تم جا کر۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی طرف رجوع کیا تم نے تو وہ طاغوت کی طرف رجوع و تحاکم الی الطاغوت شمار ہوگا۔ پس قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بغیر کسی تردید کے، ریب کے، بغیر شک و شبہے کے حاکمیت الہی زمین میں یہ امامت ہے، امامت کی صورت میں ہے۔ انبیاء کے دور میں ہو اللہ کی حکومت تو بھی امامت ہے، انبیاء کے بعد ہو تو بھی امامت ہے، عصر ظہور و حضور معصوم میں ہو تو بھی امامت ہے، اور عصر غیبت امام میں ہو تو بھی امامت ہے۔ یہ اب پیچیدگی جو آثار کی ہے یہ تشیع کے لحاظ، اعتقاد کے لحاظ سے ہے، چونکہ تشیع میں اب یہ 3 عہد بن جاتے ہیں۔ اہل سنت میں فقط 2 عہد ہیں، عہد انبیاء و عہد بعد از انبیاء، لیکن تشیع کے اندر 3 عہد بن جاتے ہیں، انبیاء کا زمانہ، اور انبیاء کے بعد معصومین کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ، اور تیسرا غیبت امام کا زمانہ۔ اور تینوں 2 زمانے ہوں تو بھی نظام اللہ کا امامت ہے، 3 زمان ہوں، 3 عہد ہوں، 3 طرح کے حالات ہوں تو بھی حاکمیت و حکومت اللہ کی طرف سے وہ امامت ہی ہے۔ نہ یہ کہ جس طرح بعضوں نے اہل سنت کے بعض علماء کا یہ اعتقاد ہے، یا بلکہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اکثر اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ کے زمانے تک امامت ہے یا انبیاء کے زمانے تک امامت ہے، اور انبیاء کے بعد فوراً خلافت شروع ہو جاتی ہے، یعنی انبیاء کے زمانے تک حاکم بنانا اللہ کا کام ہے، اور انبیاء ختم نبوت کے بعد رسول اللہ کے بعد یہ حق خدا ختم ہو جاتا ہے اور یہ عوام کو مل جاتا ہے، یہ لوگوں کو مل جاتا ہے، امت کو حق مل جاتا ہے کہ وہ حاکم نصب کریں، وہ حاکم چنیں، انتخاب کریں گے۔ کہ کوئی دلیل قرآن میں اس طرح کی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حق ہے حاکم چننے کا۔ نہ صرف دلیل اس حق میں نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے، دلیل موجود ہے، ممانعت ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، جرم ہے۔ جو بھی اللہ کے مقابلے میں حاکم بنے گا یا چنے گا، قرآن اس کو طغیان کہتا ہے۔ استثناء نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے، سنت خدا ہے کہ جب بھی حاکم لوگوں کا منتخب ہوگا وہ خدا کی جانب سے منتخب ہوگا۔ اب جس طرح سے اہل سنت انہوں نے دلیل کے ذریعے سے یہ نہیں مطلب نکالا، یعنی کسی قرآنی آیت سے استناد کرتے ہوئے، رسول اللہ کے کسی فرمان سے تمسک کرتے ہوئے یہ نظریہ نہیں اپنایا، بلکہ یہ نظریہ ایک عمل کے نتیجے میں یہ نظریہ وجود میں آیا ہے۔ عمل پہلے ہو چکا تھا، خلیفہ کا انتخاب ہو گیا تھا، انتخاب پہلے ہوا، انتخابی نظریہ بعد میں وجود میں آیا ہے۔
امامت ایسے نہیں ہے کہ امامت پہلے متعین ہو گئی ہو، بعد میں نظریہ امامت و مبنی امامت بعد میں آیا ہو۔ پہلے سے اللہ کی الوہیت اور حاکمیت مطلقہ یہ مسلم ہے، رسول اللہ کے عہد میں، رسول اللہ سے بھی پہلے، اور رسول اللہ کے بعد بھی اللہ کی الوہیت و اللہ کی حاکمیت ہے۔ فرق یہ تھا کہ عہد انبیاء میں انبیاء عہدیدار تھے اس حاکمیت کے منصب کے، اور انبیاء کے بعد ائمہ ہدیٰ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے منصوب ہیں۔ لیکن یہ کسی جگہ دلیل نہیں پیش کی جا سکتی کہ قرآن کے اندر کوئی انتخاب کے اوپر رسالت کے بعد، ختم نبوت کے بعد ذوقی باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، توجیحات ہیں، تعویلات ہیں، استدلالات ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے، یا حتیٰ کوئی ضعیف سی روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ رسالت کے بعد و نبوت کے بعد انتخاب حاکم کا حق عوام کو منتقل ہو جائے گا یا امت کو مل جائے گا۔ اپنی طرف سے توجیحات پیش کی گئی ہیں کہ وہ توجیحات اکثر ناتمام ہیں و نامناسب ہیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال ہے کہ ایک تو تاریخی بحث ہے کہ امامت سے خلافت تک حاکمیت تبدیل ہو گئی، اور طرفدار امامت، چونکہ طرفدار امامت کو شیعہ کہا جاتا ہے، قائل امامت، نظریہ امامت کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ تاریخ بھر میں امامت کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ ایک نظام دیگر دیکھا ہے۔ پہلے قدم میں رسول اللہ کے بعد خلافت کا سامنا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے مرحلے میں انہوں نے ملوکیت دیکھی ہے، اور ملوکیت کے بعد پھر استعماریت دیکھی ہے، اور استکباریت، اور آج جمہوریت دیکھی ہے۔ خوب یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ امامت کا نظام اللہ نے مقرر کیا ہے، اور شیعہ معتقد بھی ہیں اس بات کے، سب مسلمین معتقد امامت ہیں، لیکن بس یہاں آ گئی ہے کہ رسول اللہ کے بعد امام انتخاب کون کرے گا، انتصابی ہے یا انتخابی؟ شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ انتصابی ہے، اور دوسروں کا یہ نظریہ ہے کہ انتخابی ہے۔ اب دلیلیں دونوں کے پاس ہونی چاہیے۔ انتصاب پر تو دلیل موجود ہے، یہ اتنی آیات ذکر کی ہیں کہ اللہ نے امام بنانا ہے، اللہ نے ائمہ بنائی ہیں، اور اللہ نے ہی حضرت ابراہیم کو امام بنایا، اور حضرت ابراہیم نے قیامت تک اپنی ذریت میں امامت کی استدعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور امامت ذریت حضرت ابراہیم میں مقرر فرما دی ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ کہ ظالمین عہد امامت کو نہیں پہنچیں گے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے